السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے من پسند پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سوالوں کا جواب دیا، کئی سوالات بھیجے آپ نے تھرو واٹس ایپ، تھرو ای میلز، تو ہمارے جو عالم دین اس پروگرام میں موجود ہیں انہوں نے سب سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو ہم پھر سے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے عالم شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، آپ کا پھر سے ہمارے پروگرام میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم تو پہلے ہی ان کا تعارف کرا چکے ہیں، ویسے یہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے امریکن یونیورسٹی سے MBA کیا ہوا ہے، مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے PhD کر رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، کئی ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی ہے خوف کے سلسلے میں اور جن و جنات کے سلسلے میں۔ کافی لوگ کم علمی کی وجہ سے ان سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں، معاشرے میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جو لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے اس بارے میں تو وہ اس میں اور دھنستے جاتے ہیں۔ تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے، جن کی طاقت اور نقل و حمل کی صلاحیت۔ آپ نے جو شروع میں پوائنٹ کہا وہ بہت اہم پوائنٹ ہے، جس پہ تدبر کی ضرورت ہے کہ لوگ جب ایک مرتبہ اس خوف میں چلے جاتے ہیں تو ڈھستے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک تو وہ آیت ہے سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 175 میں کہ شیطان اور جن ڈراتے کس کو ہے، اس میں جواب دیا گیا ہے، اور ڈر کے بعد شیطان انسان کو فوراً غم میں مبتلا کیسے کر دیتے ہیں، یعنی ڈھستا ہی چلا جاتا ہے۔ پہلے خوف آتا ہے، پھر یہ غم آتا ہے، پھر یہ خوف کیسا آتا ہے؟ کم علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے وہم پیدا ہوتا ہے، کم علمی کی وجہ سے وسوسہ آتا ہے۔ جیسے وسوسہ اور یعنی شیطان جو ہے اس کو جیسے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، ویسے تو شیطان کے نقش قدم پر ہم چلتے جائیں گے تو بھٹک تو جائیں گے ہی، ساتھ میں ایک تو بھٹکنا ہے، ساتھ میں اس کی دوستی اچھی دوستی نہیں ہے، اس راستے پہ جائیں گے تو وسوسے آئیں گے، اللہ سے دور ہوں گے، شیطان کے قریب جائیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے من کان استاذہ غراب فیرشدہ الی طرق المہالک، اگر کسی نے اپنا ہادی اور رہبر کوے کو بنا لیا تو کوا اسے کہاں لے جا کر چھوڑے گا؟ مردار پر۔ تو اگر کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو شیطان کیا کرے گا؟ اس کو اور ڈرا کر اپنے پاس ہی پھنساتا چلا جائے گا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ تو شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا رہتا ہے۔ فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو شیطانوں سے۔ اللہ تعالیٰ کرے فلا تخافوہم وخافونی، مجھ سے ڈرو اگر تم واقع مومن ہو۔ اور مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ مجادلہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 میں، خوف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غم کا مرحلہ۔ انما النجوى من الشیطان، یہ جو نجوہ ہے، کان میں کھس پھس کر کے جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے شیطان کا، ہر اچھا خاصا انسان کو اچانک دیکھیں گے بیٹھے بیٹھے وہ غم میں ہو جاتا، بیٹھا ہوا ہے، ماضی کی یاد دلاتا ہے یا کوئی لاس یا فیوچر کا کوئی غم ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں پر نجوہ سے مراد یا تو بیداری کی حالت، اور جو تفسیروں میں آیا ہے خواب کی حالت۔ خواب جو ہوتا ہے وہ خواب اچانک ڈراؤنا خواب دیکھ کر پریشان ہو کر اٹھ جاتا ہے، یا پھر بیٹھے بیٹھے ہی اچانک بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا غمگین ہو جاتے ہیں، چہرہ اترنے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کیا بھائی ابھی اچھے تھے، ماضی کا کوئی چیز لے کر بیٹھ جاتے۔ کون یاد دلا رہا ہے وہ سب؟ شیطان۔ شیطان کا کام ہے وہ اپنے دوست کو سکون میں رہنے نہیں دے گا، اس سے دوستی ہی خراب ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، شیطان تو تمہارے کان میں کھس پھس کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ایمان والوں کو غم میں ڈالنا اس کے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے اس کو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہے کوئی شیطان کوئی جن انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان ہے اور یہ جو جن ہیں ان کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو خوف کے بعد خوف اور غم کے بعد غم میں ڈھستا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا جو سوال تھا ایک مرتبہ اس کو ہم لیتے ہیں۔ جن کی طاقت اور نقل و حمل کی صلاحیت۔ تو جو جن ہوتے ہیں ان کو جو طاقت دی ہے اللہ نے
کچھ ایسی طاقتیں دی ہے کہ ایک عام انسان بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا. جی کیسا یہ اتنا فاسٹ پلک جھپکتے ہی زمین سے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسا آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں مثال دے کر سمجھایا. آپ نے اپنے ہتھیلی کو گویا کہ تھوڑا سا موڑا اور آپ نے انگلیوں کو تھوڑا سا کھلا رکھا اور کہا ایسے اور ایسے ہو کر یہ آسمان تک جاتے ہیں. اور وہاں پر فرشتے آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اب آنے والے نیکسٹ میں کیا ہونے والا ہے, وہ آہستہ سے چرانے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ صافات میں ذکر ہے کہ شہاب ثاقب آ کے ان پر گرتے ہیں. کچھ جو تارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سے کچھ اللہ نے شیطان کو مارنے کے لیے, ایسے لوگوں کو مارنے کے لیے بنائے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات وہاں سے جو خبریں لا کر کاہن کو دیتے ہیں, دنیا میں جو لوگ پامسٹری کے نام پر یا ایسٹرولوجی کے نام پر پبلک کو جو دھوکہ دیتے ہیں, دراصل یہ جن سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور یہ لوگ لا کر ان کو انفارمیشن سپلائی کرتے ہیں. بعض اوقات انفارمیشن سپلائی کرنے سے پہلے ہی ان کو شہاب ثاقب لگ جاتا ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. کبھی تو پہلے ہی شہاب ثاقب آ کر ان کو لگ جاتا ہے. سورہ صافات نمبر 37 میں یہ انفارمیشن ہمیں ملتی ہے. بعض اوقات کچھ نہ کچھ انفارمیشن دینے میں بہرحال جن کامیاب ہوتے ہیں, تو اب یہ جو کاہن ہے اس کو اور 100 جھوٹ ملا کر پبلک میں اپنا ڈھول جمانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو طاقت ہے, آپ نے سوال یہ کیا جنوں کو کس کس ٹائپ کی طاقت ملی, اس کا یہ مس یوز کرتے ہیں آنے جانے کی. لیکن سورہ نمل پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ کون ہے جو میرے پاس بلقیس کا تخت اٹھا کر لائے. اب سیریا کدھر ہے, اور ملک سبا اگر ہم یمن لے لیں گے تو درمیان میں کم سے کم پورا سعودی عرب پڑے گا. یمن سعودی عرب کے بالکل نیچے اور سیریا بالکل سعودی عرب کے اس سائڈ. اب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو جا کر وہ تخت کو اٹھا کر لائے. تو جو یمن کا ایریا ہے وہاں سے جن کہہ رہا ہے کہ آپ کے اٹھ کر بیٹھنے کے لیے جتنا ٹائم لگتا ہے, قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, تمہارے اٹھ کر بیٹھنے سے پہلے میں لا کر رکھ دوں گا. اتنے کم فریکشنز آف سیکنڈز میں یا اتنے کم مدت میں. لیکن جس کے پاس علم تھا, تفسیر طبری میں اور دیگر تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہاں پر انسان ہے, کوئی جن نہیں ہے. لیکن علماء کرام نے کہا انسانوں کو کراماتیں ملتی ہیں. میں جائز کرامتوں کی بات کر رہا ہوں, میں کرامات کے نام پر خرافات کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو شرک ہو بدعت ہو اس کی بنیاد پر کرامتیں نہیں ملتی. صحیح عقیدہ ہو تو کرامتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جس کے پاس اس زمانے میں علم تھا یعنی اللہ کا, تو سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات پڑھی جا رہی تھی اس زمانے میں اللہ کا علم جن کو تھا, اس نے کہا یہ تو بہت دیر ہو گئی, میں تو پلک جھپکتے لا کے رکھ دوں گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم کو جنوں کے تیزی کے ساتھ کوئی چیز لا کر رکھ دینے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اشرف المخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ سے اشرف المخلوقات انسان کو اتنا اپر ہینڈ دیا کہ وہاں کے انسان نے جن کا مقابلہ کر کے بتایا کہ نہیں بتایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر جنوں کو طاقت دی ہے تو انسان کو بھی کچھ کم نہیں دی. مثال کے طور پہ اگر ہمارے ساتھ قرآن مجید ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں, ایمان ہے, تقویٰ ہے, تو پھر دنیا کے سارے جن بھی جمع ہو کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو ان کی طاقتیں ہیں, جیسے شکل روپ دھارنا, جیسا کہ جنگ بدر کے موقع پر ہمیں ملتا ہے سورہ انفال نمبر 8 کے آیت نمبر 48 پڑھتے ہیں کہ نقص علی عقبیہ, کہ شیطان نے کیا کیا پہلے ابو جہل اور ان کے اعوان کو سب کو جمع کیا. یہی اس کا ذکر ہمیں سورہ حشر میں ملتا ہے کہ جا کر ان کو ابھارتا ہے, چلو جا کر ہم لڑیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے. تو شیطان ایک بوڑھے ایک انسان کی شکل میں آ کر اس نے دھوکہ دیا اور اس نے جو مشورہ دیا. اس کا مطلب کہ انسان کی شکل دھارنے کی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ پاور سے بات کرتے کرتے پورے ابو جہل سمیت سارے گروپ کو منوا لیا. جب جنگ بدر کے قریب پہنچے تو اچانک فرشتے آنا شروع ہوئے. تو شیطان کو تو نظر آ گیا لیکن ابو جہل کو تو نظر نہیں آیا. فلما نکص علی عقبیہ, جیسے ہی فرشتوں کا ظہور دیکھا گیا تو شیطان نے کہا
इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अब अल्लाह से डरता हूँ। लोग बोले तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो हमको खींच कर लाए हो। कहा कि इन्नी आरा माला तरौन इन्नी अखाफुल्लाह, मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो। अचानक अब कमज़ोर पड़ गया। जब मोमिन आ गया, अल्लाह की रहमत आ गई, तो वही जो जंगे बदर में सबको खींच कर लाने वाला है, लेकिन इतना कमज़ोर है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा, शैतान तुमको बादुखात बहुत ही बड़ा चढ़ाकर पेश करेगा, डराएगा, धमकाएगा, लेकिन याद रखो शैतान का मकर बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही, क्योंकि शैतान जो इंसान को सताता है वो बातिल है। बातिल के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना ओहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, सबसे कमज़ोर घर दुनिया में होता है मकड़ी का जाला। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में बातिल को मकड़ी के जाले से तशबीह दे रहे, यानी शैतान कितना भी करो आखिरी में उसके खुराफात बातिल ही हैं। तो और ये बातिल इतने कमज़ोर है, ऐसे कमज़ोर भपकियों से, धमकियों से एक इंसान क्यों डरेगा। ताकत के साथ साथ हम उसके कमज़ोरी की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे कोई भाई ताकत सुनकर कहीं और खौफ में मुब्तला न हो। हमारा ये एपिसोड का मकसद खौफ बढ़ाना नहीं है, खौफ घटाना है और अननेसेसरी, और इतना भी ज़्यादा हम उसको रियलाइज कराए बार छोड़ नहीं सकते कि आदमी बिल्कुल ही बेखौफ हो जाए और प्रिकॉशन ना ले। हम चाह रहे हैं कि मोतदिल बात करते रहे, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आदमी बिल्कुल गाफिल ना हो जाए। क्योंकि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास का सबक ये है कि अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि ये ना दिखने वाले कायनात के दुश्मनों से अपने आप को बचाओ। तो कुरान जब तवज्जो दे रहा है कि हमको प्रिकॉशनरी मेथड भी अपनाना है, एहतियात भी करना है, लेकिन अननेसेसरी खौफ में मुब्तला नहीं होना है। तो ये बैलेंस तसव्वुर जो इस्लाम में मिलता है, कुरान मजीद में मिलता है, यही हमारे लिए हमारे कामयाबी का राज बन जाएगा इंशाअल्लाह। और वही खौफ कभी कभी बीमारियों का सबब बन जाता है। नफ्सियाती बीमारियां क्या है, पार्किंसन डिजीज के बारे में अगर हम जाएंगे फ्यूचर के एपिसोड में जिस पर हम तफसीली तौर पे जानने वाले, शिज़ोफ्रेनिया और कैंसर। इसीलिए कहते हैं उलमा कराम शिद्दत से गम में जब आदमी होता है, शिद्दत से वसवसों में जब आदमी होता है, शिद्दत से हसद में जब हो जाता है, शिद्दत से खौफ में जब हो जाता है, ये वो टाइम है जब शैतान के हमले उसके लिए आसान हो जाते हैं। क्योंकि आदमी जब औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो ये वो सिफत है जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाता है। जब अल्लाह की रहमत से जैसे दूर होता है, इसको कौन पकड़ लेते हैं? शैतान। तो वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीनी व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, के पनाह मांगना क्यों सिखाया जा रहा? क्योंकि जैसे ही मौका मिलता है ये लोग हाजिर होना शुरू हो जाते हैं, हाजिरी देते हैं और हमको सताते हैं। इसीलिए कि हमको सिखाया गया अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इस वजह से हमको बैलेंस तस्वुर ही बेहतर है। ज़रूर। तो और जन्नात और शयातीन में क्या फ़र्क है, मुख्तसर सा जवाब दें इस पर। जी जी, जिन और शयातीन में फ़र्क ये है कि जिन होते हैं उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, यानी कि मुसलमान भी होते हैं, उसमें इस्लाम नहीं कबूल करने वाले भी होते हैं। जैसा कि हमको सूरह जिन से पता चलता था वान्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दूना ज़ालिक। शयातीन का डेफिनेशन उलमा कराम ने ये दिया है कि जो जिनों में से जिन्होंने कुफ्र किया, जिनों में से जो काफिर हैं उनको शयातीन कहते हैं। इसका मतलब निकला जो भी शैतान होते हैं वो जिनों की कैटेगरी में से हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जितने भी शैतान होते हैं उसमें से ईमान लाने वाले होना कोई ज़रूरी नहीं, सिवाय एक के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर आदमी के साथ एक शैतान लगा हुआ है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी? तो कहा कि हाँ, आननी, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, अस्लमा, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन शैतानी कैटेगरी क्या है? कुफ्र की हालत में इस्लाम लाने का उनका कोई चांस नहीं है। लेकिन जो जिन होते हैं उसमें इस्लाम लाने वाले भी होते हैं, इस्लाम नहीं लाने वाले भी होते हैं। तो इसलिए दोनों में फ़र्क है। जिन का माना तो मैंने आपको बताया वो जो नज़रों से ओझल है। शैतान का अगर हम लफ्जी माना देखें तो माने के एतबार से भी थोड़ा फ़र्क है। शाता यशीतू से अगर निकाले तो इसका वज़न अगर फ़ालान हो जाएगा तो शैतान, अगर शतना यशतुनु के वज़न पर इसको ले जाएंगे तो फ़ायाल के वज़न पर शैतान हो जाएगा, जिसका माना होता है कुल्लु मन तमर्रदा, हर वो जो सरकश होकर नाफरमानी कर कर जिनों की कैटेगरी में से निकल कर जिसने कुफ्र इख्तियार किया उसको भी शैतान कहते हैं। और ये जिन और इंस दोनों में भी होते हैं।
شیاطین الانس والجن. سورہ انعام کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلا کہ شیطان تو انسان میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی. جیسے ہم کہتے ہیں کیا آپ شیطانی حرکتیں کر رہے ہیں, یعنی انسان بھی بعض اوقات اتنا بھٹک جاتا ہے کہ اس کو کسی پر رحم نہیں آتا, تو لوگ کہتے ہیں شیطانی صفت کا ہو چکا. تمرد یعنی کچھ لوگ ہیں جو اتنے بھٹک جاتے ہیں ان کو کسی پر رحم نہیں آتا. ایک عام آدمی سوچ کر کہتا ہے یہ آدمی عجیب ہے, اتنا کٹھور کیسے ہو گیا, کیا اس کو رحم نہیں آتا؟ جب وہ شیطان کی صفت اختیار کر جاتا ہے تبھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم ان سوالوں کو شامل کریں گے. ہمارے جو ناظرین نے سوالات بھیجے ہیں ان میں سے ایک میسج میں پلے کرتا ہوں. السلام علیکم, میرا نام وسیم ہے, میں بمبئی سے ہوں. میں ایک بار گاؤں گیا تھا تو گاؤں والے مجھے بتا رہے تھے کہ چڑیل رہتی ہے, اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے. تو مجھے جاننا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, چڑیل بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آپ نے سوال سن لیا. تو چڑیل کا ذکر آیا اس میں. اس ہمارے دوست نے گاؤں میں ایسی کچھ باتیں سنی ہیں. عام طور پر ایسا سننے کو ملتا ہے بچپن سے, گاؤں میں شہروں میں بھی خیر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک ورڈ جو چڑیل ہے تو ہم کو قرآن اور صحیح حدیث میں ایسا کوئی ورڈ ہم کو نہیں ملتا. ہر جگہ پر ثقافت بدلتی ہے, کلچر بدلتے ہیں, لوگوں کے ورڈ بدلتے ہیں, ایک ہی تھاٹ اور اس کے خیالات کو تعبیر کرنے کی شکلیں بدلتی ہیں. اصل میں وہ جن جو شرارتی ہوتے ہیں, جو شیاطین بن جاتے ہیں, شرارتی جو جن ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ مل کر انسانوں کو ستاتے ہیں جس سے کہ انسان کے اندر بہرحال خوف بیٹھ جائے. نتیجے میں وہاں پر کچھ الفاظ جنم لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے اس کو بھوت پریت, کوئی کہتا ہے کہ چڑیل ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا, جیسے ہم کہتے ہیں بدروح ہے, یہ ہمزات, ایسے کانسیپٹ پیدا ہوتے ہیں. پہلے تو ہم کو انفارمیشن صحیح کر لینی چاہیے کہ چڑیل کے پیچھے ایک تصور آتا ہے کہ کوئی پرندہ ہے جو آ کر لے کر جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر. حامہ کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے جاہلوں کے پاس بھی تصور تھا کہ ایک کھوپڑی ہوتی ہے, اس میں سے ایک پرندہ آتا ہے, یا بغیر کھوپڑی کے بھی ایک پرندہ آتا ہے. دو قسم کے تصورات تھے. کہا الو کے بارے میں مشہور کر دیا تھا لوگوں نے. تو اسی طرح بعض پرندوں کو اپنی طرف سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی جانور ہو یا کوئی چڑیل ہو. ہاں, جنوں کی اگر بات چل رہی ہے تو وہ تو ہماری گفتگو چل رہی ہے. جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے اٹھا کر لے جانے, جیسا کہ ہم نے بتایا تھا بلقیس کے تخت کو لانے کے لیے آفر دیا اس جن نے. قال عفریت من الجن, پورے نمل پڑھتے ہیں تو اس میں عفریت کہتے ہیں بہت ہی بھاری بھرکن, جس کو ہم کہتے ہیں سانڈ. ایک بڑے جن نے کہا کہ میں آپ کے اٹھ کر بیٹھنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا. اس میں کیا لانے کی, لے جانے کی ان کو طاقت ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سو تو اپنے چراغ ہے اس کو ذرا گل کر لیا کرو, کیونکہ جو چراغ ہے ہمارے سونے اور غفلت کے موقع پر اس کو اٹھا کر وہ لے کر چلے جا سکتے ہیں, کچھ نہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کا واقعہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مامور تھے کہ بیت المال کا کوئی اناج اٹھا کر نہ کوئی لے کر جائے. تو ایک شخص آیا, اس نے ہاتھ بڑھایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا, کہا کہ نہیں تم مجھے چھوڑ دو. اس نے ایسے کچھ انداز میں سمپتی گین کی یہاں تک کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نے کہا تمہارے وہ آنے والے جو زائر تھے آدمی, اس نے کیا کیا رات میں؟ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا. دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا, تیسری مرتبہ بھی بہرحال ایسے ہی. جب تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے پھر آئے گا, دیکھیے پھر آئے گا, اور آ رہا ہے. تیسری مرتبہ ابو رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا اب تو نہیں چھوڑوں گا, لیکن تیسری مرتبہ بھی اس نے کیا کیا, آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو گے تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا, اس سے تم نجات چاہ رہے ہو تو آیت الکرسی پڑھ لو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہم کو کیا تعلیمات دی؟ کہا صدقک وہو کذوب, اس نے سچ کہا تم سے کہ آیت الکرسی پڑھنے تو نہیں آئے, کیونکہ وہ شیطان ہے. شیطان آیت الکرسی جہاں پڑھی جاتی ہے وہ نہیں آتا. اس نے سچ کہا اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے. تو اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ بچہ لے جانا ہو یا اناج لے جانا ہو, کوئی چیز آپ کے پاس سے غائب کرنا ہو, چوری کرنا ہو, یہ سارے چیزیں ممکن ہے. کبھی سونا غائب ہو جاتا ہے کسی گھر سے,
گھر سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے، سب چیزیں پاسبل ہے، لیکن ایک آیت الکرسی اس کا جیسا کہتے ہیں an آیا can change your life، ایک آیت تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک آیت الکرسی کا اگر ہم اچھے طریقے سے اہتمام کر لیں، نمازوں کا اہتمام کر لیں، ذکر و اذکار کا، جب بھی کوئی چیز رکھے تو بسم اللہ کہہ کر وہ سونا رکھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، تو اس کے اندر سارا آ گیا، ہامہ کا بھی ذکر آ گیا، لامہ کا بھی ذکر آ گیا، شیطان کا بھی ذکر آ گیا، یعنی جتنے قسم کے ایک انسان کو خوف اور فوبیا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو جب آپ دعا پڑھتے ہیں، وہ علماء کہتے ہیں ماں باپ کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو نظر بد سے بھی محفوظ ہو جائے گا، شیطان سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ دعا کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، لاک ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بسم اللہ کا لاک۔ آج کل سافٹ ویئر لاک نکلا ہے لوگوں کا، اس سے پہلے لوہے کا لاک تھا، ڈیجیٹل لاک تھا، اب سافٹ ویئر لاک آ رہا ہے، ہم کہیں گے ریلیجس لاک۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ریلیجس لاک کیا ہے، کوئی بھی دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کر دے، اب اندر نہیں آئے گا۔ کھڑکیاں بند کر دے بسم اللہ کہہ کے، اب اندر آنے کا کوئی چانس نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ کئی سوالات تھے، کیا اندر آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں اگر اللہ کا ذکر نہ کریں، بسم اللہ کہہ کر اگر ہر چیز بند کریں گے، آئیں گے اور جائیں گے تو پورے گھر پر ایک لاک لگ جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، آپ نے ہر سوال کا الحمدللہ صحیح جواب دیا، اچھا جواب دیا، ہمارے ناظرین مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ناظرین ہم بسم اللہ کر کے ہر قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ کوئی مصیبت، کوئی پرابلم ہمیں نہیں ہوگی۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہم اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں، ہم اگلے ایپیسوڈ میں انفیکٹ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ کے اسکرین پر جو نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ لوگ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور جو ای میل آئی ڈی ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھیجیں۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں شیخ صاحب ان کا جواب دیں گے، اور اس گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور شیخ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔